السلام علیکم. آج ہم لیرا کے پلیٹ فارم سے ایک پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہم کرنٹ افیئرس کو رکھیں گے. کرنٹ افیئرس میں وہ ٹاپک جو ریجنلی اور انٹرنیشنلی ایک سگنیفیکنس کے حامل ہیں، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، اور جس میں سے آج کا ٹاپک ہمارا سیریا ہے. اور سیریا کے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید راغب علی موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر. جی سر، یہ جو سیریا کی ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کچھ عرصے میں، تو سر اس کا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کے اوپر آپ کی تھوڑی سی، میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بیسیکلی یہ جو سیریا میں جو سچویشن ہوئی ہے، اس کا جو آغاز ہے یہ آپ 1970s سے کر سکتے ہیں. 1970s میں جو بشر الاسد جو لاسٹ پریزیڈنٹ تھے سیریا کے، ان کے جو فادر تھے جو حافظ الاسد جس کا نام جی تھا، جنرل حافظ الاسد، ہی ٹوک اوور دی رینز آف دی گورنمنٹ آفٹر اے کو اگینسٹ دی ایگزسٹنگ سیٹ اپ جو اس وقت تھا. جی جو حافظ الاسد ہے اس نے پھر تقریباً 3 ڈیکیڈز سیریا پہ حکومت کی. 2000 میں حافظ الاسد کی جب ڈیتھ ہوئی تو بشر الاسد جو اس کے بیٹے ہیں، ہی کیم ٹو پاور ایز اے پریزیڈنٹ. بشر الاسد جو ہے اس نے بہت ہی اسٹرکٹلی سمجھ لیں ود این آئرن فسٹ جو ہے سیریا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اس سے یہ ہوا کہ بہت ساری اپوزیشن جو ہے ود ان سیریا وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. تو 2000 میں ہی ٹوک اوور ٹل 2010 کچھ سمرنگز جو ہیں اپوزیشن کی وہ بہت ساری نظر آنا شروع ہو گئی. 2010 میں پھر جب عرب سپرنگ آیا تو عرب سپرنگ کے بعد 2011 اور 2012 میں پروٹیسٹ اگینسٹ دی بشر الاسد وہ سٹارٹ ہو گئے، اور سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی بن گئی کہ جو انٹرنیشنل جو پاور گیم ہے، جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، وہ دے اسٹارٹیڈ انٹرفیئرنگ انٹو دی سچویشن ود ان سیریا. تو اس طرح کر کے یہ سچویشن جو ہے یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح یہ ڈیولپ ہوئی. بیسیکلی یہ دیٹ واز دی فرسٹ فیز جب بشر الاسد کی گورنمنٹ کو اپوزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ملنی شروع ہو گئی، اور جی سچویشن جو آج ہم دیکھتے ہیں اس طرف جانا شروع ہو گئی. ہاں جی. تو سر جیسے ابھی آپ نے انٹرنیشنل پاورز کا ذکر کیا ہے، تو آپ سیرین کانٹیکسٹ میں مڈل ایسٹرن پاور، جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، ان کے اندر آپ انٹرنیشنل پاورز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رول وہ پلے کر رہی ہیں؟ جو جتنا بھی مڈل ایسٹرن ریجن ہے، پرٹیکولرلی ان کانٹیکسٹ آف سیریا، آپ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ جو مڈل ایسٹرن جو جتنی بھی جیو پالیٹکس ہے، اس کو ہمیں ایران ورسز اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم ایران ورسز اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بیسیکلی اسرائیل جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے اپنی ملٹری سٹرینتھ پہ، جو اس کا جو وار کیپیبلٹی ہے اس کی اور اس کا جو پوٹینشیل ہے اس پہ ریلائی کرتا ہے. جبکہ جی ایران جو ہے اس نے ان دی لاسٹ آلموسٹ 2 ڈیکیڈز پراکسیز اپنی کریٹ کی ود ان غازہ، ود ان لیبنان، اور جو سیرین گورنمنٹ ان اٹ سیلف has been acting as a proxy of Iran in almost last 1 decade. جس کی وجہ سے یہ کیا ہوا کہ یہ جو انٹرنیشنل پاور گیم ہے اس کا سیریا حصہ بن گیا. جب اسرائیل اور امریکہ نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ حافظ جو بشر الاسد کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گرا دیا جائے تاکہ ایران کے انفلوئنس کو روکا جا سکے یا اس کو ڈنڈ ڈالی جا سکے اس میں، تو رشیا اور ایران جو ہے وہ اس کی سپورٹ کے لیے آ گئے. تو اس طرح پھر سیریا میں انٹرنیشنل پاور گیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. ایک طرف رشیا اور ایران دے سٹارٹڈ سپورٹنگ، اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل انہوں نے اس کو کنٹین کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح یہ سچویشن جو ہے یہ سیریا کی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن کریٹ ہو گئی، جس کا پھر الٹیمیٹلی رزلٹ یہ نکلا کہ بشر الاسد کی گورنمنٹ پھر ادھر سے ختم ہو گئی، اور اب یہ جو اس وقت جو کرنٹ فیز جو ہے یہ چل رہا ہے. تو سر یہ جو بشر الاسد کی جو گورنمنٹ ہے یہ ختم ہوئی، تو اس کے اندر جو اتنے ریبیل گروپس تھے سیریا کے اندر، ان کا کیا کردار رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ جو پاور گیم ہے ان براڈر اسپیکٹرم، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. بشر الاسد کی جو گورنمنٹ تھی اس کو بہت سارے ریبیل گروپس جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اگر ہم سیریا کے نقشے کو دیکھیں تو نارتھ میں ہمیں ٹرکی نظر آتا ہے، اس کے ویسٹ میں ہمیں لیبنان ہے، اور لیبنان کے نیچے جو ہے ساؤتھ ویسٹ میں اسرائیل، گولان ہائٹس ہیں. پھر ہم جب آ جاتے ہیں ساؤتھ میں
تو ہمیں جارڈن نظر آتا ہے، اور ایسٹ میں پھر عراق ہے. تو یہ جو سارا پیریفری ہے، یہ سارا جو سمجھ لیں اس کی جو سراؤنڈنگز ہیں، یہاں پر بہت سارے ریبیل گروپس جو ہیں دے ور پروٹیسٹنگ اگینسٹ دی بشر الاسد گورنمنٹ. اور یہ ایک تو آپس میں بھی لڑ رہے تھے، اور بہت سارے کنٹریز پھر ان کو سپورٹ اور اپوز کر رہے تھے. فار انسٹنس اگر ہم دیکھیں نارتھ سے ہم شروع کریں تو ٹرکی میں ایک جو ٹرکی کے جو بارڈر ہے اس کے اور سیرین بارڈر کے جو نارتھ بنتا ہے سیریا کا، وہاں پر ایک سیرین ڈیموکریٹک فورسز تھیں جو کرد سپورٹ کرتے تھے اس کو. وہ اگینسٹ بشر الاسد کی گورنمنٹ کے اگینسٹ وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی. اس کے ساتھ ہی ایک جو جس نے اس وقت جو الجولانی ہے اس کا گروپ وہاں پہ موجود تھا، جو اس وقت ان پاور ہے ان سیریا. اس کا جو گروپ ہے وہ ہایت تحریر الشام، یہ ایک ریبیل گروپس تھا جو HTS جس کو کہتے ہیں. اس کے پیچھے پھر اس کے ہی بیک گراؤنڈ میں ود ان دی بارڈر آف ٹرکی جو ٹرکش بیکڈ ریبیل فورسز تھیں، جو ان فورسز کے اگینسٹ ٹرکی نے کریٹ کی تھی جو کردستان کو کلیم کرتے ہیں، اور وہ ٹرکی سے وہ کرد ایریا لے کر کرد انڈیپینڈنس کا اعلان کرنا چاہتا. تو اس کے اگینسٹ ٹرکی ایک گروپ کو سپورٹ کرتا ہے جو ان کو بیسیکلی وہ اپوز کر رہا ہے. تو دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں تو اسرائیل اور گولان ہائٹس میں اسرائیل خود ایک بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی سیریا کو اپوز کرتا ہے ڈیفینیٹلی. اس کے علاوہ ایک IS جو القاعدہ کا آف شوٹ تھی اور سیریا میں تھی، اس کے سپلنٹر گروپس نارتھ میں بھی اور ساؤتھ میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ریبیل گروپس ہیں جو عراق اور سیریا کا جو بارڈر ہے ایسٹرن سائڈ جو ہے وہاں پر بھی بہت سارے گروپس بیٹھے ہیں. اب یہ سارے گروپس جو ہیں یہ they were all fighting with each other also, but سمجھ لیں کہ collectively they were fighting against the بشر الاسد گورنمنٹ. لیکن بشر الاسد کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس سارے پریشر کو سسٹین کر رہی تھی بیکاز آف ٹو سپورٹس فرام ایران اینڈ رشیا. واٹ ہیپنڈ، ایران اور رشیا دونوں ہی انٹینگلڈ ہو گئے اپنے اپنے پرسنل سمجھ لیں کانفلکٹس میں. اس میں ایران جو تھا وہ اسرائیل کے اگینسٹ جو اس نے پوری 1 سال جنگ لڑی، تو اس کا جو وار پوٹینشیل ہے وہ افیکٹ ہو گیا. اور دوسری طرف رشیا جو ہے وہ یوکرین میں انٹینگل ہو گیا. تو اس سے یہ جو سپورٹ ہے جو سیریا کو مل رہی تھی، جب یہ ویکن ہونا شروع ہوئی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ریبیل گروپس تھے دے اسٹارٹڈ مارچنگ ٹورڈز ڈماسکس اینڈ دے ٹوک اوور دی گورنمنٹ. بشر الاسد ڈیفینیٹلی سینگ کہ یہ جو آنسلاٹ آ رہی ہے ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو contain it or counter it, تو he fled to Russia and took refuge in Russia in fact. تو یہ جو سچویشن اس طرح کر کے کمپلیکیٹڈ سچویشن کا پھر رزلٹ یہ نکلا کہ HTS supported by other rebel groups now is in control of the Syrian جو پاور گیم ہے اس کو ڈیسیژن میکنگ میں he is now negotiating with the جو کرنٹ جو اس وقت پرائم منسٹر ہے سیریا کا، وہ اس وقت کسٹوڈین کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، بٹ he is very much cooperating with the rebel groups. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس میں سے کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، کیا سیٹ اپ نکلتا ہے. جی تو سر ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے، جو اسرائیل نے اس ساری سچویشن کے کو کاؤنٹر اٹیک کیا ہے، جو ماؤنٹ ہرمن کو اس نے آکوپائی کر لیا ہے، تو اب اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ جو اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے ماؤنٹ ہرمن کو آکوپائی کر کے، اس ساری سچویشن کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ اس چیز کو کس طرح سے انالیسس کرتے ہیں؟ یہ جو ماؤنٹ ہرمن پہ جو اسرائیل نے جو آکوپائی کیا ماؤنٹ ہرمن کو، دس از اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اٹ از گوئنگ ٹو ہیو فار ریچنگ کانسیکوینسز فار مڈل ایسٹ پرٹیکولرلی ویزاوی ایران، سیریا اینڈ اسرائیل. ماؤنٹ ہرمن پہ بیسیکلی جو آکوپائی کیا ہے اسرائیل نے، اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ ماؤنٹ ہرمن جو ہے نا دیٹ از دی ہائیسٹ پیک ان دا ریجن. With this occupation now Israel is able to oversee not only Syria but also Lebanon. تو جتنی بھی ایران کی پراکسیز ہیں آپ سمجھ لیں سب کو اوورسی کر رہا ہے اب اسرائیل. اور اس کی جو آن سلاٹ ہے پراکسیز کی طرف سے اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اسرائیل از اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ in a very comfortable position to give answer to that onslaught whatever comes to their in fact to hit them. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا بہت سارے جو واٹر چینلز ہیں جو ماؤنٹ ہرمن سے نکل کر سیریا کی طرف جاتے ہیں، تو بہت سارے انالسٹ جو ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کمنگ ڈیز اینڈ منتھس Israel will be able to influence whatever happens in Syria by controlling those water channels.
تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایک گریٹر اسرائیل کا ایک جو خواب ہے، جو ڈریم ہے آن دی پارٹ آف اسرائیل، جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے آج کل بھی اور پہلے بھی یہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ثابت ہو سکتا ہے ان فیوچر، بیکاز ماؤنٹ ہرمن از جسٹ 40 کلومیٹرز اوے فرام ڈمیسکس. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ود دس ایکشن آن دی پارٹ آف اسرائیل، جو وار تھیٹر ہے یا سمجھ لیں جو ایپی سینٹر ہے وار کا ود ان مڈل ایسٹ، دیٹ سیمس ٹو بی موونگ اوے فرام اسرائیل اینڈ ٹورڈز سیریا. سیریا جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کمنگ فیوچر سیریا اس وار تھیٹر جو سارے کا سارا مڈل ایسٹ کا ہے اس کا سینٹر بننے جا رہا ہے. اور جو جیو پولیٹکس ہے مڈل ایسٹ کی، جو گریٹ پاور جو گیم ہے مڈل ایسٹ کی، اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ اب غازہ نہیں بلکہ شاید اب سیریا بننے جا رہا ہے. اب اس میں ایک جو امپورٹنٹ جو اس کا آؤٹ کم ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور اسرائیل فار دیٹ میٹر، یا ان لارجر کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو رشیا ورسز امریکہ جو ہے، اس کا جو فیوچر پلاننگ ہوگی اس وقت، اس کا فوکل پوائنٹ، اس کا فوکس جو ہوگا وہ اب سیریا ہونے جا رہا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. تو سر یہ جو اسرائیل ہے جو ماؤنٹ ہرمن تک آ گیا ہے، اور جو نیگوسیشنز جو ہو رہی ہیں ریبیل گروپس کی، جو کرنٹ سیرین اتھارٹیٹیو سارٹ آف گورنمنٹ ہے جو ابھی، تو سر پھر اس کا جو سیریا کی جو کمنگ سچویشن ہے، جو فیوچرسٹک اپروچ میں اگر ہم دیکھیں کہ سیریا کی جو بھی سچویشن ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی جو کمنگ سیریا کی گورنمنٹ ہے وہ کیسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جو گلوبل امپیکٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ایک پروڈکشن والی بات ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم وی آر گوئنگ ٹو پروڈکٹ کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ کسی کے بھی ویسے دیکھا جائے تو فرام دی اینالسٹ پوائنٹ آف ویو یہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں اس وقت کہ یہ کہنا کہ سیریا میں بیسیکلی ہونے کیا جا رہا ہے، کون پاور میں آ جائے گا، یا یہ جو گیم پاور گیم بننے جا رہی ہے یہ سسٹین کر سکے گی کہ نہیں. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آن دا فیس ویلیو انالائز کر کے دیکھیں. ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہوئی کہ جب بشار الاسد جو ہے وہ اب گورنمنٹ چھوڑ کے چلا گیا تو بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید کوئی سول وار لائک سچویشن جو ہے وہ ایمرج کر جائے گی، کیونکہ بہت سارے ریبیل گروپس جو ہیں وہ اپنے اپنے ایریا کو آکوپائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور سبھی آؤٹ آف گورنمنٹ تھے اس وقت. لیکن انٹرسٹنگلی اس طرح نہیں ہوا. ایک تو جو کسٹوڈین آف پاور ہے وہ امیجیٹلی پرائم منسٹر نے ٹیک اوور کر لی، اور پرائم منسٹر نے فوراً ہی اناؤنس کر دیا کہ جی آئی ول کوآپریٹ ود دی ریبیل گروپس، اور ہم ان کو پاور شیئرنگ کے لیے تیار ہیں. اور ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور جو ہے وہ ہمیں اس کا آغاز سٹارٹ ہو گیا، نیگوسیشن سٹارٹ ہو گئی. دس از ویری انپریسیڈنٹڈ. اس طرح نارملی ہوتا نہیں ہے اس طرح کی سچویشنز میں. یعنی پاور ٹرانزیشن آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا پیسفلی ہوتا نہیں ہے جس طرح سے یہ ہو گیا. Particularly when there are guerrilla warfare is involved اور ریبیل گروپس جو ہیں وہ ہوں، یا تو ہونا ایک ریبیل گروپ ہو تو وہ ایک کر رہا ہو، لیکن یہاں پہ تو 5-6 ریبیل گروپس اور سپورٹڈ بائی ڈفرینٹ پاورز ہیں. کسی کہیں پہ ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے، کہیں پہ ایران سپورٹ کر رہا ہے، کہیں پہ امریکہ اور رشیا، اور یہ وہ سارا جو سسٹم ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن تھی. لیکن انٹرسٹنگلی وہ ایسا نہیں ہوا. اب ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کی طرف گورنمنٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا ایک سسٹم کوشش کی جا رہی ہے آن دی پارٹ آف ریبیل گروپس ایز ویل ایز دی پاور جو اتھارٹیز ان پاور ان سیریا ایٹ دا مومنٹ، دیٹ از ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں ایک چیز پھر بھی یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے چانسز ٹو مائی مائنڈ آر اسٹل ویری بلیک کہ وہاں پر ایک مونولیتھک اتھارٹی قائم ہو سکے. میں اگر اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ الجولانی جو ہے وہ ہی بیکمز دی پریزیڈنٹ، اور سارے گوریلا وار جو سارے جو ریبیل گروپس ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہی از دی پریزیڈنٹ، ہمارا حصہ نہیں ہوگا، یا وہ مین چنک وہ لے جائے، تو ٹو مائی مائنڈ دس از ویری ڈیفیکلٹ وینچر ٹو اکمپلش ان فیکٹ. بٹ لیٹس سی ہونے کیا جا رہا ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں، ان کمنگ منتھ سے پتہ چل جائے گا. بٹ فیو ٹیک اویز جو ہیں جو وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس میں. ایک تو جو کوئی بھی پاور میں سیریا میں آنے جا رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو نیبرنگ کنٹریز ہے ان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں.
ایک پیورلی اینٹی ایران، پیورلی اینٹی مسلم کنٹریز جتنے ہیں وہ سیٹ اپ وہاں پر پاور میں آ جانا، یا ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پر کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے جو پیورلی پرو اسرائیل یا پرو امریکہ ہو، اس کے چانسز بہت کم ہیں. اگر آ بھی جاتا ہے غلطی سے تو وہ سسٹین نہیں کر سکے. تو ایک تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ واٹ ایور از گوئنگ ٹو happen in Syria and whosoever is going to be in place in Syria will be having tilt towards the Muslim states of Middle East. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک وہ مڈل ایسٹ جس کو ہم پچھلے 50 سال سے دیکھ رہے ہیں ڈیولپ ہوتے، ویسا نہیں ہوگا. A new Middle East is emerging out of this situation in Syria or out of the larger context of the Middle Eastern powers where Iran has emerged as a potent actor in the Middle East. کیونکہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل کی جو پاور ہے اس کو سارے مل کر بھی شاید ایکویٹ نہیں کر سکتے سارے مڈل ایسٹرن ایکٹرز. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ، ایران نے اس کو سسٹین بھی کیا اور کاؤنٹر اٹیک بھی کیا، اور یہ دونوں سسٹین کر رہے ہیں اپنی پاور کو. تو ایران ایک ایمرج کرتا ہے ایز این امپورٹنٹ پوٹنٹ فیکٹر ان دا مڈل ایسٹ، جس کے کانسیکوینسز ہونے جا رہے ہیں. ایک مڈل ایسٹ کی جو پاور گیم ہے، جو سمجھ لیں اسٹریٹجک آرکیٹیکچر ہے مڈل ایسٹ کا، دیٹ از گوئنگ ٹو چینج. اے نیو مڈل ایسٹ از ایمرجنگ آؤٹ آف دس سچویشن. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آخری جو ٹیک اوے ہے آپ سمجھ لیں اس سے، کہ جو کچھ بھی ہو، جو بھی سیٹ اپ آ جائے، وہ بہت دیر تک سسٹینیبل نہیں ہوگا. بیکاز انٹرنیشنل جو پاور گیم ہے جس میں ایک طرف امریکہ، ایک طرف رشیا، اسرائیل، ایران ہے، ان کا آپس میں کنورج کر پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف چلے جائیں فار ایئرز ٹو کم، یہ بڑا مشکل ہے. کوئی نہ کوئی کانفلکٹ جو ہے ایمرج ہونے جا رہا ہے. اس کے دو فوکس ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو سیرین سچویشن جو بھی ایمرج کرتی ہے، دوسرا یہ جو اسرائیل نے ماؤنٹ ہرمن پہ اس وقت قبضہ کر لیا ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف بہت آگے چلا گیا ہے، اور سیریا کے ڈماسکس سے صرف 40 کلومیٹر رہ گیا ہے. تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہونے جا رہی، نہ ہی ہو سکتی ہے بائی دی مڈل ایسٹرن ایکٹرز. تو یہ کین بی اے کاز آف کمنگ وار اور کمنگ کانفلکٹ. یہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے اس کے اوپر لے کر جنگ ہو سکتی ہے. So this is the takeaway of that situation. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you very much.